وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 1. آج کے سبق کے 2 موضوعات ہیں سامعین اکرام. پہلا اس میں یہ ہے کہ کیا ہم خود قرآن کی سمجھ حاصل کر سکتے ہیں؟ دوسرا، کیا آج صاحب قرآن ہم میں موجود ہیں؟ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام، آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. الف لام را، حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. یہ عظیم کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کے نور کی جانب لے آئیں، مزید یہ کہ ان کے رب کے حکم سے اس کی راہ کی طرف لائیں جو غلبے والا سب خوبیوں والا ہے. سامعین اکرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 1. سامعین اکرام، گزشتہ آیت نمبر 1 ہی تھی. آج بھی وہی آیت ہے، اس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں. اور گزشتہ سبق میں ہم نے یہ معلوم کیا کہ انسان جو ہے تاریکی میں ہے، اور یہ کتاب اس لیے نازل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے. تو اسی پہ ہم غور و فکر کر رہے ہیں، اسی آیت پہ. اس میں اگر آپ غور کریں تو چلیں میں پھر پہلے وہ ایک لفظی ترجمہ کر دوں تبرک کے لیے. کتاب انزلناہ، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، الیکا آپ کی طرف، لتخرج الناس تاکہ آپ نکال دیں لوگوں کو، من الظلمات تاریکیوں سے، نور کی طرف، باذن ربہم ان کے رب کے حکم سے، الی صراط العزیز الحمید اپنے الی صراط اور اس راستے کی طرف جو غالب اور تعریف شدہ ہے، تعریفوں کا تمام تعریفوں کا مالک ہے. تو ہم غور و فکر کر رہے تھے سامعین کرام. اس میں اگر آپ دیکھیں کہ ظلمات کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، اور روشنی کے لیے مفرد ہے، واحد. اور حقیقت بھی یہی ہے سامعین کرام. اور
اگر میں آپ کو تھوڑی سی یہ بتاؤں، اول تو یہ بات طے کر لیں سامعین اکرام کہ تاریکیاں، انسان تاریکی میں ہے، اور تاریکیاں کیا ہیں یہ بھی اگر میں آپ کو بتاؤں کہ تاریکی کیا ہے، تو اول تو نظریہ زندگی کے متعلق تاریکی ہے۔ انسان خود اپنے تخلیق کے مقصد کا احاطہ نہیں کر سکتا، تو تاریکی ہوگی نا۔ انسان کو نہیں معلوم کہ زندگی کیا ہے، انسان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ جس کائنات میں یہ رہ رہا ہے، یہ کائنات کس نے پیدا کی ہے، نمبر ایک کیوں پیدا کی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، ہمیں یہ نہیں معلوم، اپنی قوتوں سے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں وراء الورا ہے، ہمارے وہم و گمان سے بالا ہے، اس کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے، تو جو دیکھ رہے ہیں کائنات، اس کا خالق، حقیقی خالق کون ہے، نمبر ایک بات یہ تاریکی ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ ابتدا طور پہ انسان، یعنی بہت سے آپ کو دہریے مل جائیں گے جو رب کے وجود سے انکاری ہیں سامعین کرام، بہرحال تو یہ ایک تاریکی ہے۔ پھر اس کے بعد تاریکی دوسری یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیوں پیدا کیا ہے، پھر اس کے آغاز کے بارے میں بھی ہمیں نہیں معلوم، جو کہ ہمیں قرآن بتاتا ہے اس کے آغاز، کائنات کا آغاز کیسے ہوا۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، بہرحال آغاز کے بارے میں بھی ہمیں نہیں معلوم۔ اچھا، پھر اس کی انتہا ہمیں نہیں معلوم، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں، اس کی انتہا کب ہے، کیا اس کی کوئی انتہا ہے، آغاز اور انتہا ہم تاریکی میں تھے۔ پھر یہ کائنات کس کے لیے پیدا کی گئی ہے، کیوں پیدا کی گئی ہے، کس کے لیے پیدا کی گئی، ان سوالوں کے جواب ہم نہیں جان سکتے، یہ تاریکی ہے سامعین کرام۔ یعنی اپنی قوت اور عقل سے ہم اس کے بارے میں نہیں جان سکتے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ کائنات کو میں نے پیدا کیا ہے اور اے انسان تمہارے لیے پیدا کیا، یہ روشنی ہے۔ تو اچھا، پھر یہ نہیں معلوم ہمیں کہ ہماری حقیقت کیا ہے، ہم اس بارے میں تاریکی میں ہیں۔ آپ دیکھیں روح کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو روح یعنی اتنی غفلت ہے، تاریکی تو وہ آج تک ہے کہ ہم روح کی اہمیت اور اس کے وجود سے عملاً انکاری ہیں۔ یہ تاریکیاں ہیں سامعین اکرام، یہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ پھر روح کو اگر کوئی اس کی حقیقت ہے، اور انسان ہم لگا لیں، انسان اگر دو وجودوں کا مجموعہ ہے، جسمانی اور روحانی، تو ہمیں یہ نہیں معلوم کہ روح کو جسم کیوں ملتا ہے، یہ بھی تاریکی ہے، ہم اپنی قوت عقل سے نہیں جان سکتے۔ کہ مقصد تخلیق ہم کہہ لیں کہ مقصد تخلیق کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ کائنات پیدا کی ہے اور اس میں انسان کو کیوں پیدا کیا ہے، اتنا تو ہمیں معلوم ہے اپنی عقل سے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، یعنی اس کائنات کا محور ہے، اور یہ بھی عقل مانتی ہے کہ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں، لیکن اس کا جو مقصد تخلیق ہے، روح کو جسم دینے کا، یا یہ سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یعنی انسانی زندگی کا جو اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا ہے، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ یہ کیوں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کے بارے میں تاریکی ہے اور ہم نہیں جانتے تھے، نہ اپنی عقل سے یہ معلوم کر سکتے ہیں۔ پھر چلیں، یہ سب معلوم ہو گیا، لیکن اب اس مقصد، اگر مقصد اللہ ہے مثال کے طور پہ اور ہے حقیقت کے طور پہ، یعنی مقصود اللہ تعالیٰ کا تقرب ہے، اس کی معرفت ہے، اس کی ملاقات کے لیے تیاری ہے، تو اب وہ کیسے حاصل ہوگی، اس کے بارے میں عقل فکر کوئی کام نہیں کرتی کہ رب کا راستہ کون سا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے رب تک پہنچنا ہے، رب ہمارا مقصود ہے، لیکن اس کا راستہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، یہ بھی ہم عقل سے نہیں معلوم کر سکتے۔ یہ ساری تاریکیاں ہیں سامنے کرام۔
پھر جو نفس ہے، ظاہر ہے ہمیں ایک قوت ہے، خواہشات ہیں، خواہشات سے بھرا ہوا ایک نفس ہے جو کہ ہمیں مٹیریل کی طرف راغب کرتا ہے. یہ تو ہم عقل سے دیکھ رہے ہیں نا، یعنی آپ خود ہم سب کے پاس نفس ہے اور وہ ہمیں ظاہر کی طرف متوجہ کر رہا ہے. ظاہر کو چمکا دیا ہے اس نے، ظاہر کی چمک دمک جو ہے اس سے ہم مرعوب ہو گئے ہیں. یہ بھی تاریکی ہے، اور کیونکہ یہ چمک دمک تو حقیقی نہیں ہے یہ چمک دمک تو حقیقی نہیں ہے، یہ تو بس اللہ تعالیٰ کا ایک ارادہ ہے اور اس کی کوئی حقیقت اپنی نہیں ہے. یعنی دنیا کو ہم معبود نہیں بنا سکتے کیونکہ اس میں کوئی جان نہیں ہے. یہ ہماری نہ سن سکتی ہے، نہ ہم سے بات کر سکتی ہے، نہ ہمیں جواب دے سکتی ہے، بس چمک دمک ہے بہرحال. تو یہ بھی تاریکی ہے سامعین کرام کہ یہ نفس جو ہے اس کا توڑ کیا ہے، یہ خواہشات سے بڑا اس کو قابو کرنے کا ذریعہ کیا ہے، یہ بھی تاریکی میں ہے. ہم نفس کو تو بڑا منظور جانور کہتے ہیں، یا ہے وہ ایک وحشی جانور ہے، یہ یعنی پکڑائی نہیں دیتا آسانی سے. تو یہ بھی تاریکی ہے سامعین کرام. یہ ساری پھر جو صحیح اعمال ہیں، جو نیک اعمال ہیں، جو رب تک انسان کو پہنچا دے، ہم نہیں اپنی عقل سے وہ کر سکتے، معلوم کر سکتے کہ نیک عمل کیا ہے اور بد عمل کیا ہے. نیک عمل تو وہ ہے جو رب سے آپ کو قریب کر دے کیونکہ رب آپ کا مقصود ہے، لیکن وہ کون سے اعمال ہیں ہم نہیں جان سکتے. اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، ہم نہیں جان سکتے اپنی عقل سے. تو یہ ساری تاریکیاں ہیں سامعین کرام. اگر آپ دیکھیں نا تو ہم تاریکی میں ہیں، انسان تاریکی میں ہے. اس کو روشنی اور ہدایت کی ضرورت ہے. جبھی تو پہلا انسان جب آ رہا تھا سامعین کرام، وہ سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. بہرحال وہ مضمون میں آپ کو یہاں جو مقصود ہے میرا، اِهْبِطُوا مِنْهَا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، آپ اترو یہاں سے، میری طرف سے تمہارے پاس ہدایات آئیں گی. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے تمہیں ہدایت آئیں گی. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جس نے میری ہدایت کا اتباع کیا تو وہ کامیاب ہوگا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو وہ ہدایت جو ہے سامعین کرام، وہ ایک روشنی، یعنی روشنی کی ضرورت ہمیں شروع سے، یعنی انسان تاریکی میں ہے، جبھی تو اس کے ساتھ روشنی آئی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں، تھوڑی سی آسان مشکل بات نہیں ہے. انسان اول جب آ رہا ہے اس کے ساتھ ہی لالٹین اللہ تعالیٰ نے دے دی، اس کو روشنی دے دی، ہدایات. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. آج کیسی بدبختی کی بات ہے سامعین کرام کہ ہم روشنی کو تاریکی سمجھنے لگے ہیں. قرآن سے تو ہم نے منہ موڑ لیا ہے سامعین کرام. قرآن کو تو ہم کب کا ترک کر چکے ہیں. حقیقی قرآن جو ہے اس کی روح کو ہم چھوڑ چکے ہیں. اب صرف وہ ظاہر ہے ہمارے پاس، قرآن کا ایک ظاہر ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی ہے کہ لوگوں پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا. قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا. تو قرآن تو رہا نہیں ہے سامعین کرام. قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کی کتابی شکل ہے، لیکن حقیقی قرآن تو نور ہے. وہ اس سے ہمارے دل تو منور نہیں ہے سامعین کرام. ٹھیک ہے آپ نے قرآن حفظ کر لیا مثال کے طور پہ، لیکن آپ نے تو الفاظ کو حفظ کیا ہے قرآن کی. اصل قرآن تو وہ نور ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اصل تو وہ نور ہے، اس سے آپ
اس کو تو آپ قبول کرنے پہ آمادہ ہی نہیں ہیں من حیث القوم. سامعین کرام تھوڑی سی یہ توجہ سے بات سنیں. قرآن سے دوری ہے ہماری، قرآن کو ہم نے ترک کر دیا ہے. آج والدین، ٹھیک ہے، والدین اور ان کی اولاد، نہ والدین بچوں کو قرآن فہمی، نہ خود قرآن فہمی پہ آمادہ ہیں. قرآن کی نور کو دل میں اتارنے کے لیے نہ والدین تیار ہیں، نہ ان کو اس نور کی کوئی اہمیت ہے، نہ ان کو علم ہے کہ یہ نور ہے. اور پھر نہ اپنے بچوں کو ہم وہ قرآن کی روشنی دینے کے لیے ہم تیار ہیں. یہ المیہ ہے، ہمارا معاشرتی المیہ ہے. سامعین کرام، نہ قرآن تو مسلمان کا زیور ہے اور اس کے دل کی روشنی ہے. سامعین کرام، تو ہم معاشرتی طور پہ آپ دیکھ لیں کہ آج قرآن فہمی ہماری کتاب سے چلی گئی ہے. ہاں، قرآن کی تلاوت، بعض وہ تلاوت بھی اب یعنی اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں، تلاوت بھی نہیں کرتے، بس قرآن کو خوبصورت ریشمی غلاف اس کے لیے بنا کے طاق نسیہ میں ہم نے رکھ دیا ہے قرآن کو. اور قرآن سے ہدایت، دیکھیں ٹھنڈے دل سے آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچتا ہوں، آپ بھی سوچیں کہ کیا قرآن سے ہم کوئی فائدہ لے رہے ہیں، کوئی روشنی لے رہے ہیں اس سے؟ نہیں. قرآن کو تو ہم دیکھیں کیا سلوک کیا ہے، صرف ایک متبرک کتاب سمجھتے ہیں. پھر اس کا جو استعمال ہے آپ دیکھیں ہم کہاں کرتے ہیں. میت ہو جاتی ہے یا مریض بیمار ہو جاتا ہے، آخری دن ہوتے ہیں، کھانا پینا بند کر دیتا ہے، سپارے آپ لوگ کھول لیتے ہیں. یا اگر وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، چارپائی پہ مریض مرد غیر مرد کو لٹا کے، کی لاش کو لٹا کے، منہ اس کا کھول کے، محلے کی عورتیں آ کے اس کا دیدار کرتے ہیں، بے پردگی کرتی ہیں، بد نظری کرتی ہیں. یہی ہے نا. پھر آپ اس کو سپارہ بھی دیتے ہیں کہ تم یہ سپارہ بھی پڑھو اور اس کو دیکھو بھی، غیر مرد کو اس کا دیدار بھی کرو. مردہ جو ہے اس کا بھی مطلب آپ عورتیں اگر غیر مردے کو دیکھتی ہیں تو وہ بھی بد نظری میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو یہ حکم نہیں دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو نظریں جھکانے کا حکم دیا ہے. لیکن آپ دیکھیں عام طور پہ، یعنی یہ صرف میں ایک ٹچ دے رہا ہوں آپ کو کہ قرآن کے احکامات پر ہم عمل کرنے کے لیے یا اس سے روشنی نہیں حاصل کرتے. ہم نے قرآن صرف کچھ خاص مواقع کے لیے مخصوص کر دیا ہے. آپ کی بیٹی کی رخصتی ہو رہی ہے، آپ بڑی چاو سے ایک قرآن کو خوبصورت اس میں غلاف میں بند کر کے کہ بھئی یہ بیٹی میری جائے گی، تو اس کے سر پہ جو ہے اس کے بازو کھلے ہوئے ہیں، بیٹی کے بازو جو فیشن کا غرارہ اور شرارہ اس نے پہن لیا ہے، اور وہ سارے مرد اس کو دیکھ رہے ہیں، غیر مرد. اور پھر آپ نے اس کے سر پہ قرآن کا سایہ بھی کر دیا ہے، آدھا گلا بھی کھلا ہوا ہے، بازو بھی، سلیو لیس قمیض پہنی ہوئی ہے. آج کل تو ماڈرن دور ہے نا، روشن خیالی ہے. تو پھر آپ نے بس وہ یہ ہمارا آپ دیکھیں قرآن کے ساتھ سلوک کیا ہے. زیادہ سے زیادہ ہم اپنے خود تو تلاوت کرتے نہیں ہیں، ہماری یعنی عام قومی زندگی سے قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی ہے. اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں، اللہ ماشاء اللہ جو لوگ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو جو کرتے بھی ہیں وہ تلاوت تک محدود ہے. رمضان میں جناب آپ نمبر گیم شروع ہو جاتی ہے، میں نے ایک قرآن ختم کر لیے، دوسرا کہتا ہے میں نے دوسرا. پھر بچوں میں جو ہے ہمارے بچوں میں مسجدوں میں جاتے ہیں، ایک تراویح میں کر لیتے ہیں، 10 دن ایک مسجد میں، 10 دن پھر شبینہ میں جو ہے رش ہوتا ہے، اور وہاں جو بے حرمتی ہوتی ہے قرآن مجید کی، عورتیں تو اس سے واقف نہیں ہیں. امام صاحب جو ہے قرآن پڑھ رہے ہیں اور یہ جو ہے اپنے کھڑے 3 شبینہ ہے نا 3 دن کا، اور یہ اپنے بیٹھے میں تھرماس لے آئے میں اور کچھ کھجوریں ہیں یا کچھ کھانے پینے کی چیز ہے. ادھر تلاوت ہو رہی ہے، ادھر انہوں نے اپنی محفل جمائی بھی ہے. 2-4 دوست بیٹھ کے اور
خواہ کا تھرماس، کیونکہ 10 منٹ کی تو وہ ہے نا، 10 منٹ 15 منٹ کی ایک رکعت ہے، جب آپ 3 دن میں آپ وہ کرتے ہیں تو بس وہ کھلے ہوئے. یہ اس سے دیکھیں آپ کیا بے حرمتی ہو رہی ہے. پھر آپ دیکھیں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں میں، یہ جو آپ پروگرام شروع کر دیتے ہیں میڈیا پہ، اس میں جو بے حرمتی ہوتی ہے رمضان کی، آپ کیا کیا یعنی کس طریقے سے کھلواڑ کرتے ہیں. رمضانی جو راتیں ہوتی ہیں کس طریقے سے، یہ آپ کو معلوم ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ ایک قومی رویہ ہے. قرآن کو ہم نے ترک کر دیا ہے، لیکن یہ تو اس قابل نہیں ہے. اور یہی سلوک جو ہے سامعین کرام گزشتہ جو قوم تھی اس نے اپنی کتاب کے ساتھ کیا تھا. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. مثال ان لوگوں کی جن کو حامل کتاب بنایا گیا، حمل التورات، جن کو تورات کی کتاب دی گئی، ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا، اس کا حق نہیں ادا کیا. ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل الحمار يحمل اسفارا، گویا کہ گدھا ہے اور اس پہ کتابیں لدی بھی ہیں. آج اور پھر حضور نے، میں وہ حدیث ضرور بیان کروں گا، حضور فرماتے ہیں کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُبُلَ مَنْ قَبْلَكُمْ، تم گزشتہ قوموں کی روش پہ چلو گے. شبرم بشبرم وذراعا بذراع حتی لو دخلوا جحر دب لاتبعتموہ، لیش بلیش، ہاتھ بر ہاتھ، حتیٰ کہ اگر کوئی گوہ کے سوراخ میں، ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا ہو، تم بھی اس کی پیروی کرو گے. تو اس کی پیروی میں اور تو ہم نے یعنی آپ حاملین قرآن ہم ہیں کہ نہیں ہیں سامنے کرام؟ قرآن کے حاملین ہیں ہم. قرآن کو تو یعنی اس سے تو میں اور آپ انکار نہیں کر سکتے کہ ہم حامل قرآن ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ذمہ داری عطا فرمائی ہے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں کے لیے میں نے تمہیں بنایا ہے. لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہو. تو ہم نمونہ کیا، عبرت کا نشان بن گئے سامعین کرام. تو گدھے کی سی مثال ہے، قرآن کا حق تو نہیں ادا کر رہے، تو مثال ہماری گدھے کی سی ہے. بالکل مجھے کوئی اس میں الفاظ کے استعمال میں کوئی جھجک نہیں لگ رہی کہ ہماری مثال گدھے کی سی ہے، کیونکہ قرآن میں ابھی میں نے ترجمہ پڑھا کہ ان کی مثال اس گدھے کی ہے جس پہ کتابیں لدی ہوئی ہیں. اور دیکھ لیں آپ کیا حالت ہے معاشرے کی. بہرحال یہ جو کتاب ہے، ایک تو ظلمتیں ہیں، میں مضمون ذرا سمیٹ رہا ہوں. ایک تو ظلمتیں ہیں سامنے کرام. آپ محسوس کریں کہ ہم تاریکیوں میں ہیں، ہمیں روشنی کی ضرورت ہے، ہمیں قرآن کی طرف رجوع کی ضرورت ہے. قرآن روشنی ہے، قرآن نور ہے. ہم تاریکیوں میں ہے، انسان تاریکی میں ہے. اب اس کو نور چاہیے. اس کو شروع سے اللہ تعالیٰ نے نور دیا ہوا ہے. وہ نور صحیفوں میں، کتابوں کی شکل میں آتا آج جو ہے قرآن کی شکل میں ہمارے پاس ہے سامعین کرام. اس کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا، اس کو روشنی جاننا ہوگا. اپنے آپ کو اندھیروں میں یقین کرنا ہوگا کہ ہم اندھیروں میں ہیں. یہ یقین کرنا ہوگا کہ ہمیں روشنی کی ضرورت ہے، اور پھر اس روشنی کو قبول کرنا ہوگا. قرآن فہمی کی طرف آنا ہوگا. تو قرآن فہمی کی جب میں بات کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں صاحب قرآن سے قرآن سیکھنا ہوگا. قرآن آپ کتاب سے نہیں سیکھ سکتے. اگر آپ کو عربی آتی بھی ہے، قرآن آپ نے پڑھ بھی لیا ہے، آپ کے پاس تفسیروں کے مختلف تفاسیر کے سیٹ ہیں، لیکن نہیں، تفسیر سے نہیں، آپ کو قرآن صاحب قرآن سے سیکھنا ہوگا. پہلے صاحب قرآن آیا ہے، قرآن 23 سال میں آیا ہے. پہلے صاحب قرآن آیا ہے کون؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر کتاب بعد میں آئی ہے. پہلے تو یہ 5 آیات آ گئیں مثال کے طور پہ، اقرأ بسم ربک الذی خلق.
پھر وقتاً فوقتاً آتی نہیں، لیکن صاحب قرآن ان کی صحبت، صاحب قرآن کی صحبت تلاش کرنی ہوگی آپ کو سامعین اکرام، صاحب قرآن کو تلاش کرنا ہوگا، وہ موجود ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فکأنہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو کہ اس حال میں مرا کہ اس نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا تو وہ جاہلیت کی موت مرا، تاریکی میں مر گیا۔ جاہلیت کیا ہے؟ تاریکی کے دور تھا۔ تو قرآن فہمی کے لیے ہمیں صاحب قرآن سے رجوع کرنا ہوگا۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں سامنے کا، اقبال نے کہہ بھی دیا تھا نا کہ جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزول قرآن، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ جب تک تیرے دل پہ نزول قرآن نہ ہو، دل پہ نازل نہ ہو، تو گرا کشا آپ کے سوچوں کی گرہیں نہیں کھول سکتی، نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ یہ بڑی بڑی تفاسیر ہیں سامعین کرام، اور حقیقت یہ ہے سامعین کرام کہ صاحب قرآن کو ڈھونڈنا ہوگا، صاحب قرآن سے سیکھنا ہوگا قرآن فہمی کو، قرآن کے مضامین کو، کیونکہ جو قرآن کی روح سے واقف نہیں ہے، ہم تو نہیں ہیں واقف، تو ہم نے اگر قرآن کی روح کو جاننا ہے تو پھر صاحب قرآن سے قرآن فہمی سیکھنی ہوگی، قرآن ان سے سیکھنا ہوگا، ان کے سامنے بیٹھنا ہوگا، ان سے درخواست کرنی ہوگی۔ تو یہ ایک بات ہے سامعین کرام۔ تو کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو تاریکی سے نور کی طرف لے آئیں۔ اب یہاں پھر سامعین کرام میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ لتخرج الناس، یہ عربی میں تھوڑا سا عربی فہمی ہے گرامر کی، تو لتخرجہ کہ آپ نکالیں، کتاب انزلناہ الیک آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ نکلیں نہیں، تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں۔ وہی صاحب قرآن کی بات آ گئی، لتخرج الناس، تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف۔ تو اس سے یہ یعنی اس آیت میں یہ مضمون موجود ہے کہ قرآن کی روشنی حاصل کرنے کے لیے ہمیں قرآن والے صاحب قرآن کو تلاش کرنا ہوگا، اور وہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، ایسے لوگ موجود ہیں جن کے دل قلوبہم مصابیح الہدا، حدیث کے الفاظ ہیں، ان کے دل جو ہیں وہ ہدایت کے چراغ ہیں، لتخرج الناس، تاکہ لوگوں کو تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو۔ آپ کی یعنی یہ لفظ کو دیکھیں آپ، اس سے یعنی دیکھیں میں جو کہہ رہا ہوں آپ قرآن میں تلاش کریں کہ وہ چیز ہے کہ نہیں ہے، لتخرج الناس، تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو۔ تو سب سے پہلے صاحب قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، دوسری آیت میں پیش کر رہا ہوں اس کے ثبوت میں، یہ کتاب میں نے آپ کو نازل کی ہے تاکہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ وضاحت کریں جو ان کی طرف نازل ہوا ہے۔ تو قرآن ہمارے لیے ہے، رسول تو ہدایت یافتہ تھا، لیکن رسول کی ڈیوٹی کیا تھی کہ قرآن کی تفسیر بیان کریں، اس کی وضاحت بیان کریں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ۔ پھر دیکھیں جو آیت میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، اس میں وہ صاحب قرآن کی اہمیت میں بیان کر رہا ہوں، تاکہ صاحب قرآن وضاحت کرے گا آپ کو کہ قرآن کیا ہے، اس کے مضامین، اس کی آیات کا مطلب کیا ہے۔ ورنہ تو ہر ایک آپ دیکھیں امت جو ہے فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، اور ہر ایک نے اپنے اپنے لیے قرآن سے دلائل نکال لیے ہیں۔ ہر فرقہ جو ہے اپنے عقیدے کی بنیاد جو ہے وہ قرآن سے لاتا ہے، حتیٰ کہ وہ قادیانی فرقہ جو ہے، جو گمراہ ہے اور قادیانی فرقہ ہے، وہ بھی اپنے رسول کی تائید، جو جھوٹا یعنی رسول ہے ان کا،
تو وہ بھی قرآن سے پیش کرتے ہیں کہ نہیں یہ آیت اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے. تو غلط استاد سے آپ نے کبھی قرآن فہمی کی کوشش نہیں کرنی. ایک تو اس کو خود ہی معلوم نہیں ہے نمبر ایک بات یہ، اس کو تو خود ہی، اس کے پاس تو قرآن کا نور ہی نہیں ہے. قرآن تو سامعین کرام صرف الفاظ تو نہیں ہے، یہ تو ایک نور ہے جو کہ دل میں آ جاتا ہے. یہ مضمون وسیع ہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی وقت میرے پاس اتنا نہیں ہے. تو آپ کو قرآن صاحب قرآن سے سیکھنا ہوگا، لِتُخْرِجَ النَّاسَ، تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاریکیوں سے روشنی کی طرف. سامعین کرام میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید. ترجمہ سنا دیجئے. کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ نکال دیں لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف. باذن ربہم، ان کے رب کے حکم سے، الی صراط العزیز الحمید، اس غالب اور تعریف والی ذات کے راستے کی طرف. سامعین کرام اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of God, the gracious, the merciful. الف لام را کتاب انزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. Aleph, Lam, Ra, a scripture that we revealed to you, that you may bring humanity from darkness to light, with the permission of their Lord, to the path of the Almighty, the Praiseworthy. سامعین کرام اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.